تو اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میری نظر میں یہ بہت بڑا تاریخی فیصلہ ہے اور اس کی اہمیت جو بھی ہو، لیکن یہ سمبولک ضرور ہے. ایک میسج کنوے ہو جائے گا کہ اگر کوئی آئین کو سبورٹ کرتا ہے، اگر جو سسٹم کو ریپ کرتا ہے کوئی بھی شخص، وہ خواہ فوجی ہو یا کوئی اور ہو، تو اس کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے، ٹرائل بھی ہو سکتا ہے اور سزا بھی دی جا سکتی ہے. الٹیمیٹ کیا ہوتا ہے یہ میرا ایشو نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کیٹیگوریکل عدلیہ کا میسج ہے کہ آئین کی حفاظت کی جائے گی. اور یہ تاریخ میں پہلے ایک وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس فیصلے پہ بھی عمل درآمد ہو جائے گا؟ دیکھیں، چونکہ ابھی اپیل کے مراحل موجود ہیں، ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا ہے، اس لیے اس پہ تو میں کوئی رائے نہیں دوں گا. میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں اہمیت اس کی جو ہے وہ کم از کم سمبولک ہے. یعنی یہ میسج کنوے ہو گیا ہے کہ آئین کی سبورشن جو ہے وہ قابل تعزیر جرم ہے اور اس پہ سزا دی جا سکتی ہے. شیخ صاحب، جنرل مشرف کو جو خصوصی عدالت نے سزائے موت دی ہے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ صرف ایک دفعہ دی ہے جی، ایک ہی دفعہ دی. جی. میری نظر میں میرے اس کے خیال سے انہیں زیادہ دفعہ ہونی چاہیے تھی. جو کچھ وہ قوم سے کر کے گئے ہیں اور جس طرح انہوں نے بہت سارے انسٹیٹیوشنس کو ان کا بیڑا گرک کیا ہے، میرا خیال ہے کہ سزا زیادہ ہونی چاہیے. انہوں نے بالکل ایک ڈکٹیٹر جس طرح ہوتا ہے، صحیح آرمی ڈکٹیٹر کے طور پہ ایکٹ کیا، تو میری نظر میں زیادہ دفعہ ہونی چاہیے. مگر فوج کے سابق سربراہ کو یہ تو پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اس کو آئین سے سنگین غداری کا مجرم قرار دے دیا گیا ہے. نہیں، یہ تو دیکھیں سیکشن آرٹیکل 6 تو تھا نا، لیکن اس پہ کوئی کیس کبھی کسی نے ٹرائی ہی نہیں ہوا کوئی بھی. حالانکہ بڑے بڑے غدار رہے یہاں پہ، آدھا پاکستان اسی میں گیا. میرے خیال میں تو ایسے لوگوں کو سزا ہونی چاہیے تھی. اوروں کو بھی ٹرائل کریں جو ان کا بھی اگر زندہ ہیں، اکثر تو مر چکے. تھینک یو. آج کی جو سزا سنائی گئی ہے، دیکھیے ایک تو بات یہ ہے، اس کے مختلف اس کے آسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ کہ قانون کی بالادستی جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ آئین بہرحال ایک سپریم لا ہے اور اٹ از کتنی بڑی شخصیت ہو، کتنا بڑا ادارہ ہو، تمام سبسروینٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن. اور نمبر دو یہ کہ یہ تھوڑی سی، اگرچہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے جب میں ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ تھا 2004 میں، اور اس وقت میں نے یہ سب سے پہلے تقاضا کیا تھا کہ آرٹیکل 6 میں ٹرائل ہو. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹرائل جو ہے یہ صحیح نہیں ہوا، اس لیے کہ ڈسکریمنیشن رکھی گئی ہے. وہ تمام لوگ جن کا ذکر ہے اس نوٹیفیکیشن کے اندر کہ ان سے مشورہ کیا گیا تھا، اس میں گورنرز بھی ہیں، اس میں کور کمانڈرز بھی ہیں، اس کے اندر یہ بہت سارے کیبنٹ ممبرز ہیں، پرائم منسٹر ہے جو آپ اس کے بعد اعلیٰ عہدوں پہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے اور وہ استعمال کر رہے ہیں. لیکن وہ تمام کو ایکیوز ہونے چاہیے تھے اس کیس کے اندر. میں تو سپریم کورٹ نے 31 جولائی کے فیصلے میں کہا کہ مشرف نے بطور آرمی چیف یہ فرمان جاری کیا، اس پہ دستخط کیے اور وہ اکیلے اس کے ذمہ دار ہیں. جی، وہ تو سپریم کورٹ کی اس میں تھے نا، اس میں سپریم کورٹ کی طرف سے ان کو پیش تو یہ انہوں نے کوئی وہاں پہ ڈیفینڈ تو نہیں کیا تھا اپنے آپ کو. وہ تو ایک ریمارک سے آبیٹر ڈکٹم ہے سپریم کورٹ کا، وہ اپلیکیبل ہے. لیکن اس کے بعد جب ٹرائل شروع ہوا تو ٹرائل اس کی فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ کو سب کے خلاف ریفرنس بھیجنا چاہیے تھا. اب بھیج سکتی ہے فیڈرل گورنمنٹ؟ اب تو میرے خیال میں یہ تو معاملہ آگے چلا گیا نا. اب تو ڈیپینڈ کرتا ہے. بہرحال آپ اس سزا کے حق میں؟ میں سزا کے بالکل، سزا تو جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی، لیکن ڈسکریمنیشن ہوئی ہے، یہ میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میں اب عدالت کا فیصلہ ہے اور ایک تاریخ رقم ہوئی آج اس فیصلے سے، اور میں سمجھتا ہوں اب یہ کم از کم اس سے میری نظروں میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کافی اسٹرینگتھن ہوئی اس فیصلے سے. کیونکہ جتنے پریشرز تھے کورٹ پر ادھر ادھر کے، وہ پریشر عدالت نے نہیں مانے اور عدالت نے انصاف جو تھا اس کے مطابق فیصلہ کیا. آپ کے خیال میں یہ فیصلہ صرف جنرل مشرف کے لیے پیغام ہے یا کچھ اور بھی؟ سمجھا نہیں، سوری. یہ فیصلہ صرف جنرل مشرف کے لیے سزا ہے یا کچھ پیغام بھی ہے؟ یقیناً پیغام ہے، بہت یقیناً پیغام ہے. سارے ملک کو پیغام ہے کہ اگر کسی نے آئین کو توڑا، کوئی بھی بندہ ہوگا آئین کو توڑا، تو اس کو سزا مل سکتی ہے. اور اس سے زیادہ پاورفل بندہ تو ہوتا نہیں ہے نا چیف آرمی اسٹاف سے. آج تک وہ یہ سن 58 سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں بہت اچھا پیغام ہے، پازیٹیو پیغام ہے ملک کہ بھائی آئین کو مت چھوڑو. ایک وزیر اعظم کو تو پھانسی چڑھا دیا گیا جس کو آج تک عدالتی قتل کہا جاتا ہے. کیا اس فیصلے پہ عمل درآمد ہو جائے گا؟
یہ میں نہیں کہہ سکتا اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کا میں نہیں گواہ کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں جی، عمل درآمد ہونا بعد کی باتیں. ایک سزا سنا دینا کورٹ کی، آج کی چلو بڑا پاورفل آدمی ہے، کسی طریقے سے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا کو اس کو سزا کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن ایک عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا. عدالت کم از کم یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ جوڈیشری از کیپیبل آف پروٹیکٹنگ دا کانسٹیٹیوشن. اب ایک سابق آرمی چیف کو جو سزائے موت سنا دی گئی ہے، آئین سے سنگین غداری کا مجرم قرار دے دیا گیا ہے، تو کیا وفاقی حکومت کی کوئی قانونی اور آئینی ذمہ داری ہے کہ جتنے بھی اعزازات اس فوجی حکمران کو دیے تھے، جو القابات دیے گئے تھے، وہ تمام واپس لیے جائیں گے وہ اعزازات؟ یقیناً واپس لیے جائیں گے. ایک دفعہ دیکھیں، ٹریزن مینس ٹریٹر، یعنی سزا یہ ہوئی کہ ہی واز اے ٹریٹر، اور ٹریٹر سے تو سارے کچھ واپس لینا ہوگا. اور یہ وزیر اعظم عمران خان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا. نیچرلی فیصلہ کرنا چاہیے. اب عدالت نے اتنی اگر کہ ہمت اور جرت دکھائی ہے، اب ان کو بھی تو کچھ دکھانا چاہیے نا، گورنمنٹ کو بھی. تھینک یو سر. فیصلہ بیسیکلی مثبت قرار دیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ رول آف لا بیسیکلی آج پہلی بار غالباً پاکستان میں کسی جرنیل کو، چاہے وہ ریٹائر ہی ہو، وہ ڈیتھ سینٹنس جو ہے وہ دی گئی. ہمارے ہاں بااثر افراد کے لیے قانون کی جو انفورسمنٹ ہے وہ ہمیشہ مختلف طریقے سے ہوئی، اور عام آدمی کے لیے قانون کمزور رہا. میرے خیال میں ٹریبونل نے یقیناً آئین اور قانون کی پاسداری کی، اور ایک اسٹرانگ ایویڈنس جو ہم نے وہاں باقاعدہ عدالت میں پیش کیا، جس کو بہر صورت ڈسکریڈٹ کرنے میں ڈیفنس ناکام رہا. تو یہ فیصلہ نیچرل کانسیکوینس ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ہر صورت میں پاکستان کی تاریخ میں یقیناً ایک منفرد ڈیسیجن کے طور پہ دیکھا جانا چاہیے. ایک بات جو ضروری ہے اس بارے میں، وہ یہ کہ پرویز مشرف باوجود عدالتی احکامات اور کنسیشنز کے 342 کا اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے تشریف نہیں لائے. الٹیمیٹلی وہ بیمار پڑ گئے اور دبئی میں یہاں سے چلے گئے. ان کی انفورسمنٹ کے لیے کوئی مثبت کوشش حکومت کی طرف سے نظر نہیں آئی، نہ سابقہ حکومت کی طرف سے، نہ موجودہ حکومت کی طرف سے. بہر صورت اس فیصلے کے بعد ان کو پاکستان میں لانے کے لیے کیا لایا عمل اختیار کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے آنے والے دنوں کے لیے. مگر میں محسوس کرتا ہوں کہ الٹیمیٹلی انفورس کیا جا سکتا ہے ان کی پرسنل پریزنس پاکستان میں عدالت کے سامنے. اچھا، جو ایک سابق فوجی سربراہ کو اگر سزائے موت ہوتی ہے، غداری کے مجرم قرار پاتا ہے، تو جتنے اعزازات اس سربراہ کو ملے ہوئے ہیں، ان اعزازات کے حوالے سے وفاقی حکومت کی کیا ذمہ داری ہے؟ کانوکٹس کے حوالے سے یہ لا اسی طرح سے ہے کہ وہ سارے ان کو واپس لے لیا جائے گا، اور وہ سرکار کے حق میں کنفسکیشن ان کی ہو جائے گی. میرا یہ خیال ہے کہ آنر اور ایوارڈ جو ہیں وہ برقرار نہیں رکھے جا سکتے کسی بھی کانوکٹ کے لیے. اور پینشن و مراد جو ہیں، پینشن اور مراد بھی بعض کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی ختم کر دی جاتی ہیں. میرا خیال ہے قانون کی صورتحال یہی ہے، اور اس کو انفورس بھی ہونا چاہیے. اس میں کسی قسم کی ڈسکریمنیٹری ٹریٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے. اور پچھلے دنوں ہم نے کچھ لوگوں کو سزا ہوئی آرمی میں، سب کے سامنے ہے وہ، اور اس میں میرا خیال ہے ان کی پینشن کی کنفسکیشن اور ان کے اعزازات کی واپسی جو ہے اس کا حکم ہے. تھینک یو. احمد خان صاحب، جنرل ریٹائر پرویز مشرف کو خصوصی عدالت نے سزائے موت سنائی ہے آئین سے سنگین غداری کے جرم میں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت ضرورت تھی کہ ایک دفعہ تو ملٹری ڈکٹیٹر کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں یہ 4 دفعہ یہ حادثہ گزرا ہے، اور ہر دفعہ وکلا کی یہی مطالبہ ہوتا تھا کہ ملٹری ڈکٹیٹر جو ہے آئین کو توڑنے کے باوجود دندناتا پھرتا ہے، یا اس کی کوئی کسی قسم کی اس کی سزا نہیں ہوئی. لہٰذا آرٹیکل 6 جو خاص طور پہ 73 کے آئین میں لایا گیا تھا، اس کو ورچولی بیکار کر کے رکھ دیا. آج کے اس فیصلے نے آرٹیکل 6 میں نئے سرے سے جان ڈالی ہے، اور یہ بھی ثابت کیا ہے کہ آئندہ سے ملٹری ڈکٹیٹر
को 100 दफ़ा सोचना पड़ेगा कोई ऐसा स्टेप उठाने से पहले। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत आखिरी दिन भी रोड़े अटका रही थी ख़ुसूसी अदालत की कार्रवाई में, और शौकत अज़ीज़, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर क़ानून ज़ाहिद हामिद और साबिक़ चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर को भी जो है मुल्ज़म बनाना चाह रही थी, जो अदालत ने मुस्तरद किया, उनकी इस्तदा दरख्वास्तें वापस लौटा दी। तो आप समझते हैं कि ये हुकूमत की कामयाबी है कि मुल्ज़म को सज़ा हुई है, या ये हुकूमत की नाकामी है कि वो मुल्ज़म को सज़ा होने से नहीं बचा सके? मेरे ख्याल में हुकूमत का इसमें कोई रोल नहीं है, ना होना चाहिए था। और ये कोशिश भी बहुत अफसोसनाक थी कि हुकूमत कोशिश करे एक फ़ैसले को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचने में। तो मेरे नज़दीक जो कुछ भी मुदाखलत हुई है हुकूमत की तरफ से इस फ़ैसले को रोकने में या मुलतवी करने में, वो गलत थी। और जो एजाज़ात और जो पेंशन और मराहत जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को हुकूमत ने दिए हैं, क्या वो सब कुछ वापस लिया जाना चाहिए इस फ़ैसले के बाद? बिल्कुल, क्योंकि आज वो बहुत बड़ा मुजरम साबित हो गया। इससे बड़ा मुजरम क्या हो सकता है जो हाई ट्रीजन कमिट करे मुल्क के खिलाफ। थैंक यू। जी सर, जी, आपका अंदाज़ा? एक सवाल बड़ा मेजर है जो मुझे नहीं पता, कि जब डिटेल रीजंस आएंगे तो पता चलेगा कि उसका जवाब कोर्ट ने कैसे दिया है। लेकिन सवाल ये है कि जिस वक्त सस्पेंड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन मुशर्रफ साहब ने, उस वक्त आइन में हाई ट्रीजन में जो ऑफेंस था वो ये सस्पेंशन का ऑफेंस नहीं था। तो जब एक ऑफेंस रेट्रोस्पेक्टिव हो नहीं सकता, आपका आइन ये कहता है, तो देखना ये है कि इस बात का जवाब किस तरह दिया है अदालत ने। क्योंकि मेरे अंदाज़े में आइन बड़ा वाज़ेह है कि जिस वक्त एक ऑफेंस ना हो और बाद में ऑफेंस बनाया गया हो तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि पीछे जाके वो ऑफेंस नहीं बनता। मतलब यहाँ पे तो इल्ज़ाम सस्पेंशन का नहीं, सबवर्शन का था, वो तो पहले से आइन में मौजूद था। जी, सबवर्जन का जो था, आपको याद होगा कि 18वीं तरमीम में एक अमेंडमेंट आई थी, और अमेंडमेंट में उन्होंने वर्ड सस्पेंड डाला था, और सस्पेंड इसलिए डाला था कि कल को सस्पेंशन का भी जो इल्ज़ाम है वो भी हाई ट्रीजन। वैसे बतौर वकील आपको क्या लगता है, जनरल मुशर्रफ ने जो बतौर आर्मी चीफ ये फरमान जारी किया था 3 नवंबर 2007 को, वो क्या आइन से गद्दारी नहीं थी? जी, मैं उसको हाई ट्रीजन नहीं कहता जब तक कि हाई ट्रीजन आपकी ऑफेंस नहीं बनती। अब आज के दिन अगर कोई सस्पेंड करेगा, जब आज कर चुका है वो कानून, तो फिर तो वो हाई ट्रीजन हो। तो जो कुछ जनरल मुशर्रफ ने किया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को घर भेज दिया ज़बरदस्ती, वो हाई ट्रीजन नहीं है तो फिर क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको हाई ट्रीजन करार दे चुकी है। जी, वो गैर कानूनी है, लेकिन हाई ट्रीजन का एक ऑफेंस है जिसकी सज़ाए मौत है। तो इसलिए जब तक आप उसके इंग्रेडिएंट्स, जो भी उसमें हाई ट्रीजन की इंग्रेडिएंट्स हैं, जब तक वो पूरे नहीं होते तब तक आप किसी को सज़ाए मौत नहीं दे सकते। और वो क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं सर? वो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं ना आइन में, उसमें जिसमें उन्होंने सबवर्जन लिखा है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करना लिखा है। लेकिन चूंकि उस वक्त हाई ट्रीजन के ऑफेंस में सस्पेंशन नहीं लिखा हुआ था, वो बाद में ऐड हुआ है। तो देखना ये है कानूनी तौर पे कि क्या वो ऑफेंस बनता है कि नहीं हाई ट्रीजन का। तो ये 6 साल से अदालत जो ट्रायल कर रही है, आपके ख्याल में इतना तवील ट्रायल जो हुआ है, इसमें ये चीज़ें नहीं रखी गई और किसी प्रोसिक्यूशन को ये ख्याल नहीं आया, और ना ही इमरान खान की हुकूमत को? नहीं, मेरा ख्याल है कि ज़रूर, वही मैं आपसे पहले ही, जब आपने मुझसे सवाल पहले पूछा तो मैंने कहा ये एक सवाल है मेरे दिमाग में, जो मैं चाहता हूँ कि जब डिटेल जजमेंट आए तो उसमें उसको किस तरह अदालत ने ट्रीट किया है वो मैं देखना चाहता हूँ, फिर मैं कमेंट उस पर कर सकूँगा। लेकिन ये इशू ज़रूर है और मेरा ख्याल है रेज़ भी हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको बतौर निगरान वज़ीर कानून ये हिदायत की थी कि इसके ऊपर फैसला करें जनरल मुशर्रफ के हवाले से, तो उस वक्त आपने अपनी ये राय क्यों नहीं दी? मुझे नहीं याद कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कोई हिदायत दी हो। उस वक्त आपने कहा था कि हम निगरान हुकूमत हैं और हम ये अहम फैसला नहीं करेंगे और ये केयर टेकर गवर्नमेंट ये फैसले नहीं करती। उस वक्त आपने, जब जस्टिस जवाद ख्वाजा ने एक हुक्म के ज़रिए ये कहा था कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। जी, मैं केयर टेकर के वक्त, मैं जब जवाद ख्वाजा साहब जब थे, मैं केयर टेकर गवर्नमेंट में नहीं था। हो सकता है आप थोड़ी सी डेट्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन आपके केयर टेकर होते सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था, आपको हदायत हुकूमत से कहा गया था कि इस पे मौक़िफ़। मुझे फ्रैंकली याद नहीं है। ठीक है, होता तो ज़रूर उसकी पाबंदी होती, लेकिन मुझे याद नहीं है। और जवाद ख्वाजा साहब तो मेरे केयर टेकर बनने से काफ़ी पहले रिटायर करके थे। साकिब निसार साहब, जस्टिस साकिब निसार साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे। थैंक यू।